السلام علیکم دوستو، یہ تھوڑا سا میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا سوچا کہ آج جو ہے نا اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی جائے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. ایک خوبصورت ماحول میں پڑھ رہا ہوں. پھول کھلے ہوئے ہیں، ریڈ گلاب اور یہ جناب وائٹ گلاب، وائٹ روز، اور یہ کنٹراسٹ میں روز ہے، اور یہ نیچے کورین گراس، اور یہ جو ہے نا ہمارا گاوا ہے یعنی کہ امرود کا درخت. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ تھوڑا سا میں اس کا پڑھ رہا ہوں. یہ سگمنڈ فریڈ کی تھیوری تھی، پرسنالٹی تھیوری. اس نے جو ہے نا 1923 میں یہ تھیوری دی ہے، 1923 کے اندر. اس نے جو ہے نا 3 چیزیں واضح کی ہیں. ایک اس نے کیا ہے ایڈ، ایگو، سپر ایگو. تو اس کو جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں. اس کا جو زیادہ فوکس تھا وہ تھا ایڈ پر. اچھا، میں نے یہ انسان کا یہ دماغ بنایا ہے، یہ پورے کا پورا. یہ دماغ کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اس کو آسانی طریقے سے سمجھا جا سکے آسانی سے. یہ پہلے نیچے اس کا جو میں نے یہ لائن لگایا ہے، یہ ہے چھپا ہوا حصہ، انسٹنکٹس جسے کہتے ہیں ہم، انسٹنکٹ. اس کو ایڈ کہتے ہیں، ہیڈ یعنی چھپا ہوا یہ حصہ ہے. یہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتا. یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے چھپا ہوا ہے اور یہ کس وقت ظاہر ہوتا ہے. تو یہ انسٹنکٹس ہے. دوسرا جو ہے نا یہ ہمارا ہے ایگو. ایگو جو ہے نا کچھ بہتر حصہ ہے ہمارا، نارمل جس طرح ہم گزار رہے ہیں. یہ ریالٹی کو تسلیم کر لیتا ہے، ریالٹی ہے یہ تسلیم کر لیتا ہے، اور اس کو سب کانشیس بھی کہتے ہیں. یہ جو ہمارا انسٹنکٹس ہے، ایڈ ہے، اس میں جو ہے نا جو انسان ہوتا ہے وہ سیلفش ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، انیتھیکل یعنی کہ غیر اخلاقی کام بھی کر لیتا ہے، یہاں پر ضد کرتا ہے وہ. اور یہ جو ہے انکانشیس حصہ ہے ہمارے ذہن کا، یہ ہمارا ذہن ہے، دماغ ہے. اور جو ایگو ہے، کچھ بہتر ہے، یہ ریالٹی کو تسلیم کرتا ہے. یہ سب کانشیس مائنڈ ہے ہمارا. اور اس کے بعد یہ جو نا یہ سپر ایگو سب سے اچھا حصہ ہے، بہتر حصہ ہے ہمارا. یہ جو نا مورالٹی پر زیادہ زور دیتا ہے. مورالٹی یہ ہمارا کانشیس حصہ ہے دماغ کا، مطلب کانشیسنس کو. یہ جو ہماری کانشیسنس ہے، یہ وہی حصہ ہے اس کا. یہ اچھا، یہ جو ایڈ ہوتا ہے جس کو ہم ضد بھی کہتے ہیں، میں نے اس کو ایڈ کو ہڈ دیا، یعنی کہ چھپا ہوا، دماغ کے اندر چھپی ہوئی چیزیں، مخفی صلاحیتیں. صلاحیت تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، مگر یہ چھپی ہوئی جو ہماری جبلت ہے وہ چیز. تو ایڈ جو ہے نا یہ جانوروں کی طرح دماغ رکھنے والا، ضدی، ہر جائز اور ناجائز کام کے لیے ضد کرنا. اصل میں یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے سیکسول ڈرائیو، اس کو ہم کہتے ہیں. یہ خود سگمنڈ فریڈ نے بھی اس کو سیکسول ڈرائیو کہا تھا کہ جو چیز اگر بیوٹی سامنے آ جائے تو یہ آٹومیٹکلی جاگ جاتا ہے اور کچھ بھی کر گزرتا ہے. اس میں مرڈر کے علاوہ اور دوسری چیزیں بھی وہ انسان سے رونما ہو جاتی ہیں. بعد میں انسان پچھتاتا ہے. بس یہ ہوتا چند سیکنڈ کے لیے ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ جو غصہ ہے ہمارا، ایک انسان پر ہمیں سخت غصہ آ جائے تو ہم اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. وہ ہماری ایڈ ہے. وہ جو اندر جو ہماری چھپی ہوئی پوٹینشل ہے وہ وقتی طور پر فوراً جاگ جاتی ہے. جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ ایڈ جو ہے نا وہ گم ہو جاتا ہے خود بخود. یہ آٹومیٹکلی یہ نیچرلی چیز ہے. یہ ہڈن میموریز ہیں اصل میں، یہ ہمارے دماغ کے اندر چھپی ہوئی ہے. اصل میں یہ جو ہے نا ایڈ جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ اور یہ تجربات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کئی تجربہ کار بندے میں دیکھے ہیں کہ وہ جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں. مطلب ایکسپیرینس کے ساتھ، عمر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو ایڈ والے کو سچائی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ انسان ہے تو انسان، لیکن اس وقت جب وہ ضد میں آ جاتا ہے یا ایڈ اس کی جاگ جاتی ہے، اس میں آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کو سچائی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. کوئی قانون نہیں مانتا، کوئی رولز فالو نہیں کرتا. وہ اسے بس اپنی تسکین چاہیے، اپنا الو سیدھا کرنا ہے ہر حال میں جیسے بھی ہو. مطلب وہ ضدی ہے. دوسرا ہمارا یہ سپر ایگو، اس کو میں نے الٹ کر دیا ہے تاکہ یہ آسانی سے سمجھ آئے. سپر ایگو جو ہے نا یہ ایڈ کا بالکل الٹ ہے. سپر ایگو نارمل انسان جس طرح سے ہم گزار رہے ہیں، فارمل زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ ہم سپر ایگو میں ہیں.
یا ہم ایگو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا سپر ایگو جو ہے نا وہ جو نا مورالٹی کی انتہا ہے. ہم جو اس وقت گزار رہے ہیں، عام جو پڑھے لکھے ماسٹر لوگ، وہ مورالٹی کے اندر رہتے ہوئے گزار رہے ہیں. ریالٹی کو تو وہ ویسے بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن مورالٹی کے اندر بھی گزار رہے ہیں. یہ سپر ایگو ہے. یہ بندہ صبر و تحمل سے سوچتا ہے اور بہت ہی کانشیس رہتا ہے، مطلب کہ یہ کیئرفل رہتا ہے. میں نے یہاں پر کانشیس کے ساتھ کیئرفل بھی لکھا تھا میں نے یہ. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ہمارا، ویسے تو یہ سیکنڈ آنا چاہیے، لیکن میں نے اس کو 30 سے اس لیے دیا ہے کہ یہ ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان والا حصہ ہے ایگو. یہ ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان والا موڈ یا بیہیویئر ہے انسان کا، یا کانشیسنیس ہے. یہ بچہ نہ زیادہ ضد کرتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ برداشت کرتا ہے. برداشت مطلب کہ وہ ہم اس کو سپر ایگو کے اندر لے آتے ہیں. بس جائز خواہش کے لیے تھوڑی ضد کرتا ہے، جبکہ ایڈ تو جائز اور ناجائز نہیں دیکھتا، بس اپنی تسکین چاہتا ہے. اچھا، اس کے جو ہے نا میں نے کچھ لکھا تھا ایسے انگلش کے اندر، وہ اپنے یاد کرنے کے لیے. تو میں نے، میرے پیجز بہت زیادہ ہیں ڈائری کے، میں ٹرائی کرتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آ جائے. میں نے اس کو یہ لکھا ہے اس کے اندر. یہ جو ہماری ایڈز ہے، اٹ ریمینز انفنٹائل ان اٹس فنکشن تھرو آؤٹ پرسنز لائف. یہ پورے انسان کی جو زندگی ہے، یہ جو انفینٹائل رہتا ہے. یہ ان ڈز ناٹ چینج ود، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہوتا ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ چینج نہیں ہوتا. ایز اٹ از ناٹ ان ٹچ ود دا ایکسٹرنل ورلڈ، کیونکہ اس کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ جہاں سے یہ ریپڈ ہو، یا مطلب ہے کہ یہ تجربات سے سیکھے، کہیں سے سیکھے. مطلب ہے کہ یہ چینج نہیں ہوتا، یہ ویسے کہ ویسا رہتا ہے. بس جس انسان کو جس عمر میں جیسا تجربہ کار بھی ہو، غصہ آ جائے وہ کچھ نہیں دیکھتا. یہ وہ چیز ہے. اصل میں یہ ایک سیکسول ڈرائیو بھی ہے، تو اس وقت یہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں دیکھتا یہ. اچھا، اس کا دوسرا میں لکھا ہے دا ایڈ از ناٹ افیکٹڈ بائی ریالٹی. یہ ریالٹی سے بھی افیکٹ نہیں ہوتا، لاجک سے افیکٹ نہیں ہوتا. جتنی آپ کے ذہن میں لاجک ہو، بہت پروفیسر میں نے دیکھے ہیں لاجیکلی وہ سوچتے ہیں سارا کچھ کر، لیکن جب ایڈ ان کی جاگ جاتی ہے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور جب خوب پردہ ڈالتا ہے. آر دا ایوری ڈے ورلڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایز اٹ آپریٹس ود ان دا انکانشیس پارٹ آف دا مائنڈ، کیونکہ یہ دماغ کا جو ہے نا انکانشیس پارٹ ہے، یہ ہڈن حصہ ہے یہ نیچے والا. اچھا، اس کا جو مین تھیم ہے، میں نے یہ مین تھیم یہاں پر میں نے نکالا ہے. اس کا مین تھیم جو ہے نا اس کا یہ اصل میں جو سیگمنڈ فرائیڈ کی جو تھیوری تھی، وہ ساری کی ساری اس ایڈ پہ تھی، انکانشیس مائنڈ پہ. تو اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ بریف کیا ہے. اٹ از دا امپلسو انکانشیس پارٹ آف آور سائیکی. یہ ہمارے سائیکی کا جو ہے نا سائیکی کا جو ہے نا یہ ڈارمیٹ حصہ ہے، وچ رسپانڈز ڈائریکٹلی اینڈ امیجیٹلی ٹو بیسک ارجز. جب اس کو ارجز مل جائیں، بیسک نیڈز مل جائیں، اس کو ڈرائیو مل جائے، اس کو ڈیزائر مل جائے، فوراً یہ جاگ جاتا ہے. اس وقت یہ اچانک سے یہ نمودار ہو جاتا ہے اور بہت ہی نقصان کرتا ہے یہ. اچھا، اس کا جو میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہے کیا چیز. نئے پیدا شدہ جو بچے ہیں، نو مولود بچے ہیں، اس کی جو پوری سیکھی ہے وہ صرف ایڈ پر ہی ہوتی ہے. اور یہ جو سپر ایگو ہے، یہ جو ہے نا یا ایگو یا سپر ایگو، یہ بچے کے بعد میں جاتے ہیں. میں نے یہاں تھوڑا لکھا ہے یہ جو ایگو ہے اونلی لیٹر ڈز اٹ ڈیولپ این ایگو اور سپر ایگو. اچھا، یہ جو ایگو ہے، ایگو آپریٹس اکارڈنگ ٹو دا ریالٹی. یہ جو ہماری ایگو ہے یہ ریالٹی کو فالو کرتی ہے، جو حقیقت ہے اس کو فالو کرتی ہے. یہ جو ہماری ایگو ہے یہ، اور جس طرح جو ہم ریالٹی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، تو یہ ہماری ایگو ہو گئی. تو میں اس کو یہ تھوڑا سا اوپر بھی کروں تاکہ آپ اگر اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا سپر ایگو جو ہے نا یہ ویلیوز اینڈ مورلز پر جو ہے نا یہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. جو اچھے لوگ ہیں تو ان کے جو ویلیوز ہیں اور مورل ہے وہ بہت ہائی ہے، تو وہ سپر ایگو کے سٹیج میں ہوتے ہیں. اور یہ سپر ایج جو ہے نا بچے کے، یہ 3 سے 5 سال کی جو عمر ہوتی ہے،
اس سال میں وہ اس ایج میں وہ سیکھتے ہیں. اس ایج کا ایک خاص نام بھی ہے، وہ اس وقت میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کبھی. تو یہ جو اس عمر میں اپنے والدین سے سیکھتے ہیں یا معاشرے سے سیکھتے ہیں یہ لوگ، مطلب یہ جو morality.